أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، فرقان اور ہدایت کو واضح کرنے کے لیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو اس مہینے کو پائے تو وہ اس کا روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اس کا ارادہ نہیں ہے تمہارے اوپر تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر کہ جس پر تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بنو،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور رب نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب مجھ سے سوال کرتا ہے عبادی میرا بندہ، فَإِنِّي قَرِیب، تو میں اس کے قریب ہوں، وہ مجھے قریب پائے گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو چاہیے کہ مجھ کو پکارے اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پائے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بابرکت مہینہ ہے، اور بابرکت مہینہ اس لیے ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا۔ تو جو پہلی دفعہ آسمانی دنیا پر لوح محفوظ میں جو اتارا گیا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ جو اتارا گیا، سارا کا سارا 27 رمضان تک مکمل اتارا گیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً حسب ضرورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر دی جاتی تھی، اور آپ کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا جاتا تھا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے استثناء دے دی، اور قانون وہ مکمل ہوتا ہے جس کے اندر استثناء ہوتی ہے، اور استثناء اس بات کی دے دی کہ اگر کوئی مریض ہو، اس کو استثناء ہے، وہ نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ دے، اور اگر کوئی سفر میں ہو، پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا اس میں بڑی پیاس اور ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو رب نے یہاں پر بھی ان کو استثناء دے دیا کہ رب نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہیں تنگی میں وہ مبتلا نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت میں رب نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم نیکیوں میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، نمازوں کی کثرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جو خامی ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی بھی کر رہے ہوتے تو فوٹو سیشن کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے رزق میں سے تھوڑا سا دے دو، تھوڑا سا حصہ غریبوں کا نکال دو۔ اور دوسری جگہ رب نے ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، رب کو قرض حسنہ دو۔ اب رب کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے قرض حسنہ کی، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ تو اس لیے یہودیوں نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، تو رب نے ارشاد فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو ذلت کھانے والے ہیں اسی وجہ سے، یہ انہوں نے رب کے اوپر بھی اٹیک کیا، معاذ اللہ گستاخی کی رب کی، انبیاء اکرام کی تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن رب کی بھی یہاں پہ انہوں نے توہین کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور نیکیوں کو ہم مطلب دکھانے میں، دکھاوا کرنے میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ رب نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تھوڑا سا حصہ نکال دو۔ اور تھوڑا سا حصہ کتنا ہے کہ لاکھ میں سے 2500 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، اور 1000 میں 25 روپے، تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ رب کیونکہ مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو۔ اب یہاں پہ سمجھو کہ بہت بڑا سیٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پوری تنخواہ دے اور پھر کہے کہ یار مجھے قرضہ مل سکتا ہے، تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ آپ کو لگے گا کہ شاید یا تو یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے یا ہمارے دلوں کو جانچنا چاہ رہے۔ تو رب بھی ہمارے دلوں کو جانچنا چاہ رہے کہ جو میں نے دیا ہے کیا وہ آگے دینے کے جو ہے ان کا دل ہے یا نہیں ہے۔
تو رب ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا۔ رب نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو وہ مجھے اپنے قریب پاتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وسیلہ کے رب سے مانگنا چاہیے، بغیر وسیلے کے بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر وسیلے کے ماں باپ کو پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ تو یہ رب کا قانون ہے کہ وسیلہ اختیار کرو۔ رب اس کو پسند فرماتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی عطا فرماتا ہے، لیکن وسیلے کو پسند فرماتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رب نے جتنی چیزیں رکھی ہے اس میں وسیلے کو رکھا ہے۔ مثلا رب اپنے مخلوق سے ڈائریکٹ بھی خطاب فرما سکتا تھا کہ میں رب ہوں، لیکن رب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور دیگر انبیاء کا واسطہ درمیان میں رکھا کہ قل هو اللہ احد، آپ فرماؤ کہ رب ایک ہے۔ تو یہ وسیلہ ہے، ہم اس طور پر وسیلے کے قائل ہیں، ہم اس طور پر وسیلے کے قائل نہیں ہے کہ جس کا وسیلہ پیش کر رہے اس سے مانگ رہے، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہ رب سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ایک عاجزی ہے اس کے اندر، ایک انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔